یعلا، حدیث نمبر 2951 سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ عیون الحکایات یہ ایک کتاب ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسلامی کہانیاں، بڑی دلچسپ کہانیاں پڑھنا نصیب ہوں گی۔ اس میں ایک بہت ہی پیاری حکایت، ایک سٹوری پیش کرتا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کسی تالاب کے کنارے حاضر تھا۔ اچانک ہماری نظر ایک بہت بڑے بچھو پر پڑی۔ اتنے میں ایک بہت بڑا مینڈک فراگ تالاب سے نکلا۔ بچھو یہ مینڈک پر سوار ہو گیا۔ اب مینڈک تیرتا ہوا تالاب کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر یہ بزرگ کہتے ہیں ہم تیزی سے تالاب کے اس پار پہنچے۔ کنارے پر پہنچ کر مینڈک نے بچھو کو اتار دیا تو بچھو تیزی سے ایک طرف چل دیا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم بھی پیچھے پیچھے اس کے چلنے لگے۔ کچھ دور جا کر ہم نے ایک لرزہ خیز منظر دیکھا۔ ایک نوجوان نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا اور ایک خوفناک سانپ، اسنیک، وہ اس نوجوان کے سینے پر چڑھا ہوا تھا اور اس خوفناک سانپ نے جیسے ہی اس نوجوان کو ڈسنا چاہا تو بچھو نے اس سانپ پر حملہ کر دیا اور ایسا زہریلا ڈنک مارا کہ خوفناک سانپ زہر کے اثر سے تل ملاتا ہوا نوجوان کے جسم سے دور ہٹ گیا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ بچھو تالاب کے کنارے آ کر پھر اسی مینڈک پر سوار ہوا اور مینڈک تیرتا رہا اور اس نے اس بچھو کو دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ نوجوان کو پتہ ہی نہیں، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ہلایا جلایا تو وہ بیدار ہوا۔ فرمایا نوجوان دیکھ خدائے رحمان عز و جل نے کس طرح تیری جان بچائی۔ اب حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مینڈک سوار بچھو اور خوفناک سانپ کی داستان دکھائی اور ساتھ ہی ساتھ مرا ہوا سانپ بھی دکھایا۔
نوجوان خواب غفلت سے جاگا، توبہ کی اور رب تبارک و تعالی کے دربار میں عرض کرنے لگا، اے خدائے رحمان، جب اپنے بندگان نافرمان کے ساتھ تیرے فضل و احسان کی یہ شان ہے، تو اپنے تابع فرمان بندوں پر تیری رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ پھر وہ نوجوان ایک طرف چل دیا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا انشاء اللہ عز وجل اب میں دنیا کی رنگینیوں سے دور رہتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی رب تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، اے ایمان والے بندو، اے ایمان والیو، غور کیجئے اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان کہ بندہ نافرمانی کر کے نشے کی حالت میں دھتے اور رب تبارک و تعالی اس کو سانپ سے بچانے کے لیے ایک بچھو کو بھیجتا ہے جو مینڈک پر سوار ہو کر آ کر اس کی جان بچاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، سبحان اللہ۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیف الملوک جو ان کا کلام ہے اس میں لکھتے ہیں، لطف کنندہ کرم کنندہ ہر دے کام سوارے سب خلقت دا راکھا پچھانے سارے سب خلقت دا راکھا بھیت پچھانے سارے۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک لطف کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، کرم کرتا ہے، ہر ایک کے کام بگڑے سنوارتا ہے، ساری مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ رحمت دا جد پانی لگے یا ہر ڈالی نے پھل پایا، سر دھرتی جد دھریا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے کہ یہ ڈالیاں ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، اس کی رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وہی فرمائی۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں
اور داؤد لفظ کے معنی ہے محبوب الہی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے داؤد اگر مجھ سے روگردانی کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے، ان کو پتہ چل جائے کہ میں ان پر کس قدر مہربان ہوں، ان کے گناہ معاف کرنے کا میں کیسا مشتاق ہوں، تو میرے بندے میرے شوق کی وجہ سے مر جائیں، میری محبت کی وجہ سے ان کے جوڑ اکھڑ جائیں. اے داؤد میرا یہ ارادہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مجھ سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، یعنی میری فرما برداری نہیں کرتے، میرے احکامات پر عمل نہیں کرتے. تو جو میری طرف متوجہ ہیں ان کے بارے میں میرا ارادہ کیسا ہوگا. اے داؤد بندہ اس وقت میرا زیادہ محتاج ہوتا ہے جب وہ مجھ سے بے نیاز ہو، اور میں بندے پر زیادہ رحم اس وقت کرتا ہوں جب وہ مجھ سے پیٹھ پھیرے. اور میرے نزدیک بندہ زیادہ معزز اس وقت ہوتا ہے جب وہ میری طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اپنے بندے پر بہت ہی مہربانی فرماتا ہے. بندہ رب کی طرف کیسے رجوع کرے؟ جو بے ایمان ہے ایمان لائے، رب کی طرف رجوع کرے. جو ایماندار ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھ کر اس کی طرف رجوع کرے. ایماندار ہے لیکن گناہوں میں غافل ہے تو گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرے. نماز روزے میں سستی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت ہے، ماں باپ کے ادب و احترام میں غفلت ہے، اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کرنے میں غفلت ہے، رشتہ داری کے معاملے میں غفلت ہے، کاروبار کے معاملے میں غفلت ہے، عبادت کے معاملے میں غفلت ہے. تو بندہ توبہ کرے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے. حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ سے محبت کرنے والے، فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک بندے سے محبت کرتا ہے، یہاں تک اس کی محبت پہنچ جاتی ہے وہ بندے سے فرماتا ہے اعمل ما شئت فقد غفرت لک، تو جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو تو پتہ نہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہے ناراض ہے. اللہ نے ہماری بخشش کر دی یا ہماری پکڑ ہوگی، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا ہم بے ایمان جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں، اور مرتے دم تک ہم اس کو جان بھی نہیں سکتے. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء باری میں ایک نام ہے ودود، محبت کرنے والا. سبحان اللہ. اور اس کا اگر ورد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل میاں بیوی میں محبت ہو جائے گی، گھر میں محبت ہو جائے گی. اور یہ بھی کہا گیا یا ودود، اس میں اعظم ہے. اس میں اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اس نام سے جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لے گا. یا ودود
ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرما. جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں ہمیں ان کی بھی کامل محبت عطا فرما. وہ اعمال جو تیری محبت کی طرف لے جانے والے ہیں ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنی